أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة عاشوراء فاسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رکھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھے، امام حسین کے انصار کی معرفت نصیب کرے تاکہ ہم 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انصار میں سے بن سکے۔ اور یہی ہماری جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے جو اہم ترین نکتہ جو ہے جو ہمیں انصار بننے کی طرف لے جائے گا وہ صبر ہے۔ تو بہت سے لوگ بولتے کہ صبر کی کیا اتنی وہ ہے، کیونکہ صبر جو ہے نا ایک پریشر ہوتا ہے۔ اگر انسان پہ پریشر آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئلے کی کان میں جو ہے، کوئلے پر جب بھی پریشر آتا ہے ہیرا بن جاتا ہے۔ وہ ہیرا جو ہے معرفت امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ وہ ہیرا جو ہے صفت انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو زمین والوں کے لیے انسان ہے لیکن آسمان والوں کے لیے تاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ فرشتے یہ لوگ کو دیکھتے ہیں تو ان کو تارے کی طرح چمک ان کی نظر آتی ہے، ان کا نور نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ ہے۔ تو صبر جو ہے نا، کلما زاد ایمان المؤمن زاد صبرہ، اور یہی امتحان میں زیادہ تر لوگ آج کل ناکامیاب ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ تر لوگ آج کل ناکامیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے طلاق کے کرائسس کیوں ہوتے ہیں؟ صبر کی کمی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، اب ان کی کچھ زوجات ایسی تھی کہ ناک میں دم کر دیا تھا، پھر بھی رسول خدا صبر کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ نے رسول کو سورۃ التحریم گواہ ہے، سورۃ التحریم میں ان زوجات کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا، رسول خدا پر تہمت لگائی تھی کہ تمہارے منہ میں سے جو بدبو آ رہی ہے، اور اس طریقے سے پلاننگ کی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم طلاق دینا چاہتے ہو تو طلاق دے دو، تمہیں ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں رسول خدا کو پتا ہے کہ طلاق حلال تو ہے، لیکن طلاق سب سے بدترین حلال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کچھ حلال پسند نہیں ہے۔ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بغض ترین بدترین حلال اللہ کی نظر میں جو ہے وہ، یعنی طلاق دینے والوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ یعنی بالکل نہیں پسند کا مطلب کیا ہے؟ جو طلاق دیتا ہے، طلاق کے وجوہات صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دوری بہت بڑی سزا ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ نہیں دے گا ان کو سزا کیونکہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی دوری ہو جائے گی۔ طلاق کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ عورت کو جب بھی مرد مارتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہاں پر صبر کی حد پار ہو جاتی ہے، یہاں پہ طلاق ہو جانی چاہیے، کیونکہ کتنا پھر ظلم برداشت کرے گی عورت۔ مار جو ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ ایک حد ہے۔ بیوی کو جو ہے نان و نفقہ دیتا ہے، کھانا پینا نہیں دیتا ہے اور برداشت نہیں ہوتا بیوی سے، یہ حد ہے۔ یا اپوزٹ، وہ جو بیوی ناک میں دم کر کے رکھتی ہے مرد کے، صبر کرے، لیکن جب بیوی مرد کو نقصان دینے پر آتی ہے، گھر کے نقصانات ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، فائنینشیل ایشوز میں ایشو ہوتے ہیں، یعنی جب ضرر ہونے لگتا ہے تب جا کے بیوی سے جب ضرر ہو تب جا کے طلاق دے۔ پھر بھی اگر صبر کرے گا انسان تو صبر کا درجہ بلند ہے، لیکن یہ ایسے حالات ہوتے ہیں
جہاں پر برداشت جو ہے نا حد کے باہر ہو جاتا ہے، یہاں پر صبر نہیں ہو سکتا۔ آج کل چھوٹی چھوٹی ایشو میں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یہ کیا ہے؟ طلاق کو کھیل سمجھ رکھے آج، جو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین حلال ہے، اس کو لوگ نے کھیل سمجھ رکھا ہے۔ باپ اور بیٹے صبر کی حد پار ہے، بیٹا کو کچھ بھی ہو، باپ نے کہہ دیا لے کے چلا، 18 سال کا ہو گیا ہے، باہر خاص کر کے یورپ میں الگ ہو جاتا ہے اس کو۔ یورپ تو زیادہ تر یہ ممالک چاہتی ہے کہ باپ بیٹوں میں وہ ہو جاوے، اور میاں بیوی میں، یہاں پر بیوی کو اتنا طلاق ہو جائے تو بیوی کو اتنا لاڈ پیار سے رکھتے ہیں یہاں پر بہت سے یورپین ممالک میں۔ یعنی کیا ہے، تم طلاق دے دو، تم کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں دجال کا سسٹم بے صبری کا سسٹم ہے، معصومین علیہ السلام کا سسٹم ہے، صبر کرنے والوں کا سسٹم ہے۔ تو تمہیں کون سا سسٹم میں کرنا ہے؟ امام کا ساتھ دینا ہے تو صبر کرو، اگر دجال کے ساتھ رہنا ہے تو صبر کو چھوڑ بھول جاؤ، کیونکہ دجال کے ساتھ جو ہے نا بے صبری ہے، حرام کام میں، فساد میں، اس میں۔ لیکن معصومین علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے، ان کے انصار میں سے بننا ہے۔ جو جبھی آپ کے سامنے شہوت ناک چیزیں آتی ہے، چاہے مرد اور عورت کے سامنے فاحشیت سامنے آتی ہے، فحش آتا ہے، امورل ایکشنز آتے، کرپشن آتے، مرد اور عورت کے حرام کام سامنے آتے ہیں، صبر کر کے وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آج کل ہمارے معاشرات میں صبر، مورل ایشو پہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی خیانت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن خیانت بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرد اور شراب پیتا ہے، ڈرگ کرتا ہے، نماز بھی ہے، ڈرگ بھی کرتا ہے، کیونکہ صبر نہیں ہے۔ شہوت جو ہے وہ غلبہ پا جاتی ہے انسان پہ۔ تو جب صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان ہے نا شیطان کی طرف چلے جائے گا۔ صبر کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کو جو ہے نا ڈر ہے ڈاکوؤں سے، گنڈوں سے، چور چکوں سے، جو بھی ہے جو ہے، تو آپ ڈرتے ہیں، تو کیا کرے گا آپ جا کے وزن اٹھائے گے، اپنے آپ کے مسٹر مسکولر بنیں گے، سمجھ گئے نا، یہ باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دیں گے، جم میں رجسٹر ہو جائے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ میں کمزوری ہے، آپ وہ چیز کا سامنا کر رہے جو بھاری چیزیں ہے، تاکہ آپ کی عادت ہو جائے بھاری چیزوں کا سامنا کرنا۔ وزن اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کی عادت ہو جائے وزن اٹھانے کی، یعنی جو تگڑے تگڑے آ جائے آپ کے سامنے تو اس کو ایک دو مکے مار دے گے اور نیچے بٹھا دے گے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ورزش کر رہے ہیں۔ ورزش کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ چیلنجز کا سامنا کرنا، یعنی آپ چیلنجز بناتے ہیں، میں آج 20 کلو وزن اٹھاؤں گا، اٹھ جاتا ہے، پھر 25 اٹھاؤں گا، اٹھ جاتا ہے، پھر 40 اٹھاؤں گا، اٹھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسی طرح صبر کی ورزش ہوتی ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کیا بولتے ہیں؟ انما ہی نفسی اروضھا ریاضہ، ورزش، جمناسیم اور ٹریننگ، اوکے، ورک آؤٹ، میں ورک آؤٹ کرتا ہوں اپنے نفس کی۔ امیر المومنین سکھا رہے ہیں ہمیں کہ نفس کی ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ وہ نفس کی ورک آؤٹ کیسے ہوتی ہے؟ جبھی بھی ہمارے سامنے جو ہماری شہوت کے ساتھ ساتھ چیزیں آتی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں نہیں ہوتی ہے، اس کو ہمیں صبر سے سامنا کرنا ہے۔ نہیں، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، انی من عذاب یوم عظیم، میں وہ دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو کہ عظیم دن ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا عذاب سب سے سخت عذاب یہ ہے کہ اللہ کی دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومیت۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا سزا ہوتی ہے کہ اللہ پھر اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے انسان ورزش کر رہا ہے، سامنے حرام چیز دیکھے، نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ چیزوں سے دور رہتا ہے، وہ راستوں سے دور رہتا ہے۔ کمائی، یہ تو ہو گیا شہوت ہے جو کہ سیکشول ڈیزائر ہوتے ہیں، اس کا سامنا کرنا صبر کے ساتھ۔ پھر بعد میں اکانومیکل کرائسس، چوری نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنا، سامنے مال آ جائے حرام مال نہیں کھانا، غصب نہیں کرنا۔ یہ بھی دوسری ورزش ہے کہ بھلے بھوکے رہ جانا
لیکن حرام کی کمائی کبھی بھی اپنے جسم میں نہیں ڈالنا، ورنہ کبھی بھی 12ویں امام کے انصار میں سے نہیں بن سکو گے۔ کیونکہ جب نفس میں نجاست ہوگی، نجاست ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، اور جب یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سے ہمیں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، کہاں سے رسول کی معرفت ہوگی، کہاں سے معصوم کی معرفت ہوگی، کہاں سے ہم انصار امام بن سکیں گے؟ تو یہ حرام چیزوں کے لقمہ حرام سے پرہیز کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کریں، حرام نوکری، حرام چھوکری یا چھوکرا، حرام یہ چیزیں دور رہے، حرام کاموں سے دور رہے۔ جتنا بھی آپ حرام کاموں سے پرہیزگاری کریں گے تمہارا صبر اور مضبوط اور محکم ہوگا۔ اور اسی طرح جو شیطانی جو وسوسے ہوتے، نماز نہیں پڑھو، روزے نہیں رکھو، اس کا بھی سامنا صبر سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں نماز ایک بہت میٹھی چیز ہے، روزہ بھی ایک بہت میٹھی چیز ہے، اور خمس دینا بھی بہت میٹھی چیز ہے، لیکن پیسہ نکالنا جو ہے نا کڑوی چیز ہے۔ نماز کا ٹائم نکالنا کڑوی چیز ہے۔ یہ کیوں کڑواہٹ آتی ہے؟ کیونکہ جب شیطان دیوار بنا دیتا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، اللہ کی معرفت کے، تو یہ جو میٹھی چیزیں اللہ والی ہے وہ ہمیں کڑوی لگنے لگتی ہے، بھاری لگنے لگتی ہے۔ It becomes difficult for us. It becomes hard for us. It doesn't become something which we are pleased with. لیکن جیسے ہی معرفت ہونے لگتی ہے نماز ایک لذت بن جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے یا نعیمی ولذتی، اے خدا، ایک مناجات میں کہ تو میری نعمت ہے، خدا تو میری لذت ہے، تیری محبت میری لذت ہے، اس سے بڑی لذت نہیں ہے۔ یعنی جب امام زین العابدین علیہ السلام یا معصومین عبادت میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ شاید کوئی مووی انڈین مووی یا ایسی مووی میں لذت کرتے ہوگے، ہمارے کیونکہ معرفت نہیں ہے جو لوگ ایسے حالت میں، لیکن جن کے پاس معرفت ہوتی ہے ان کے پاس لذت ان کو ذکر خدا میں ملتی ہے، ذکر معصوم علیہ السلام میں ملتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جو صبر کرنا، آپ صبر کریں، حرام چیز کو پرہیز کریں، حرام چیز کیا مباح چیز بھی ہے جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پرہیز کریں۔ کیونکہ کل میں نے بتایا تھا میں پچھلے گفتگو میں کہ انصار امام اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ہر لمحہ ہر منٹ ان کے لیے جو ہے نا قیمتی منٹ ہوتی ہے۔ تو یہ صبر کرنا، ہر جو ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے اس میں صبر کرنا ہے، ہر جو ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، نزدیک کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی سے، اللہ کی رضامندی سے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ یہ چیزوں سے ہمیں دور کرے اور وہ چیزوں سے نزدیک کرے۔ جو اللہ سے ہمیں نزدیک کرتی ہے وہ شیطان ہم چاہتا ہے کہ ہم اس سے دور ہو، اور جو اللہ سے دور کرتی ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزوں سے نزدیک ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ انورسلی پروپورشن ایکشن ہے، یہ عکس ہے، متضاد ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے شیطان کو نہیں پسند ہے، جو اللہ کو نہیں پسند ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اور کردار جو ہے جہاں جہاں اللہ کو پسند ہے وہاں صبر کر کے، تو صبر کرے گے، شروع میں عادت ہو جائے گی، پھر صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ چیزیں ہمیں میٹھی لگے گی، کیونکہ ہم نے جو ہے نا باڈی بلڈنگ کی، نفس کا ورک آؤٹ کیا، نفس کو مضبوط کیا، یہاں تک کہ ہم کو وہ چیزیں جو پہلے کڑوی لگتی تھی ہم کو میٹھی لگتی ہے۔ ہم ابھی اور پیسہ، خمس کے علاوہ مستحبی پیسہ دینا کی محبت ہوتی ہے، دینے کی چاہت ہوتی ہے، ہمیں دینے کی لذت ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے واجب رکھتے تھے کڑواٹ میں، ابھی ہمیں روزہ میٹھے لگتے ہیں، تو روزہ رکھنا میٹھا لگتا ہے تو اور ہم دوسرے دن بھی روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ ہمیں وہ جو نماز واجبات کڑوی لگتی تھی اب ہم تو نماز مستحبات بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ ہمیں وہ جو چیز اللہ کی خوشنودی ہے، امام بارگاہ میں آنا، مجلس کرنا، عزاداری کرنا، ذکر اہل بیت سننا، فضائل سننا، مصائب سننا، معرفت امام دیکھنا، یہ سب چیز ہمیں کڑوی لگتی تھی، بھاری لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی عادت ڈال دیوے تو وہ چیزیں میٹھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، عورت جو حجاب نہیں کرتی ہے، شروع میں حجاب کرنا ان کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ جب حجابی ہو جاتی ہے وہ ٹائم ان کے لیے حجاب اتارنا بھاری ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھ رہے کس طرح جو ہے بدل جاتے ہیں. ورزش جو ہے نفس کی ہوتی ہے, عادت ڈل جاتی ہے اچھی چیزوں کی, تو وہ پھر بعد میں عادت جو ہے اپوزٹ سائڈ پہ آنا جو ہے وہ پھر بعد میں بھاری لگتا ہے. تو اسی لیے آپ تصور کریں کہ چادرے کی اہمیت کتنی ہے. جس چادروں کی اہمیت اتنی, آج کل جو کچھ ہماری مومنات ہے وہ جب بھی حجابی ہوتی, بے حجاب آ جاتی تو ان کو پریشان ہوتی ہے, تھوڑا سا بھی ان کے بال نظر آ جاتے ہیں تو ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. آپ تصور کریں زینب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی, بیوی سکینہ پر, رقیہ پر, ام کلثوم پر, ان خاتون جو ہے سیدانیہ جو ہے رسول خدا کی نواسیہ, ان پر کیا گزری ہوگی. تو اس لیے یہ سب سے پہلا جو تھا صبر ہے. اگر صبر ہوگا تو آسانی سے, لیکن صبر کے لیے ہمیں معرفت چاہیے. یہ معرفت پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی, کیونکہ اگر معرفت نہیں ہے صبر نہیں ہو سکے گا. معرفت اللہ ہے, صبر آ جائے گا. معرفت رسول ہے, صبر آ جائے گا. معرفت امام ہے, صبر آ جائے گا. لیکن اگر معرفت ہی نہیں ہے تو صبر کا کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, پھر صبر کرنے کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے فاؤنڈیشن صبر کا جو ہے معرفت ہے. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس معرفت امام ہوگی, معرفت رسول ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, معرفت اللہ سبحانہ وتعالی ہوگی. تو یہ ہے انصار کی صفت. اس معرفت کی وجہ سے ان کا صبر جو ہے سب سے بڑا, سب سے گہرا, سب سے محکم, سب سے مضبوط ہے. اور اگر صبر ہے, یہ دوسری کوالٹی میں نے بولا تھا نا, 2 کوالٹی ہے. صبر ہے تو یہ دنیا کو ان لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں, جس طرح امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے سکھایا, اے دنیا کسی اور کو بہکا, مجھے نہیں بہکا, میں علی ابن ابی طالب ہوں, میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے, کسی اور کو بہکا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ منتہا معرفت اللہ سبحانہ وتعالی, منتہا ریکگنیشن آف گاڈ ہے. معرفت کیا ہے وہ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. آج جو ہے ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے انصار امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ جو کڑوی چیز ہے وہ میٹھی ہو گئی تھی. وہ کڑوی چیز کیا ہے؟ موت. موت کڑوی چیز ہے. موت کسی کو نہیں پسند ہے کیونکہ دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت سے انسان فارغ ہو جاتا ہے اور جب معرفت اللہ, معرفت رسول, معرفت امام آتی ہے, وہ موت جو ہے وہ میٹھی بن جاتی ہے ان کے لیے. قاسم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں امام حسین تم موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ تو قاسم علیہ السلام کے لیے الموت احلا من العسل, موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے قاسم علیہ السلام کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر معرفت ہے تو صبر ہے, اگر صبر ہے تو موت جو ہے میٹھی ہو جاتی ہے. جو ایسے ہی جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے چل رہا تھا کربلا کی طرف, تو امام حسین علیہ السلام ایک جگہ آرام فرما رہے تھے, تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک حاطف ہے, ایک خواب میں ان کو کہہ رہا ہے کہ تم چل رہے ہو, تمہارے سامنے تمہاری موت چل رہی ہے. تو یہاں پر امام نے علی الاکبر سے کہا, تو علی الاکبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابتا السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, ہم حق کے راستے پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہے. تو پھر ہمیں پڑی نہیں ہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے. تو اگر انصار امام بننا ہوگا, 12ویں امام کے انصار, تو موت کی حقیقت دل میں رکھنی ہوگی, دماغ میں رکھنی ہوگی, نفس میں رکھنی ہوگی کہ موت تو آنے والی ہے. اگر موت کی دھمکی ہے تو یہ تو حق ہے, اور یہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ظالم تمہیں مارے گا بھی, موت کا وقت نہیں آیا ہے, تمہیں موت نہیں ہوگی. جیسے امام حسن المجتبی علیہ السلام, وہاں پر لوگ سمجھے کہ اس کا بیٹا الحسن المثنی شہید ہو گئے, لیکن وہ شہید نہیں تھے, زخمی تھے. تو جب موت لکھی نہیں تھی ان کی تو موت نہیں آئی. جن کی موت لکھی تھی ان کو شہادت کا جام مل گیا. تو موت جو ہے حق ہے, اور حق سے ڈرنا جو ہے نا بیوقوفی کی نشانی ہے, لا علمی کی نشانی ہے, جہالت کی نشانی ہے. تو جس کے پاس معرفت ہوتی ہے, جس کے پاس صبر ہوتا ہے, ان کے لیے تو موت میٹھی ہو جاتی, ویسے ہی موت آنی ہے. تو اسی لیے جو ہے موت جو ہے میٹھی ہو جاتی ہے.
تو یہ کاروان امام حسین علیہ السلام چلتا ہوا آیا. یہاں پر رستے میں امام حسین علیہ السلام کو شہادت جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے. جناب مسلم بن عقیل کی جب شہادت کی خبر ملتی ہے امام کا دل ٹوٹ گیا ہوگا. امام کا دل پہ سخت غمناک حالت پڑی ہوگی. امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کے گھرانے کے خیمے میں جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام حمیدہ تھا. حمیدہ کو گود میں رکھتے ہیں. مضمون الکلام یہ ہے، شاہد الحال یہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میری بیٹی حمیدہ، تمہیں پتہ ہے میری بیٹیاں تمہاری بہن ہے اور ہم تمہارے والد کی طرح ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہے. اور ساتھ ساتھ میں امام وہ دل رحمی کا جو ہاتھ پھرانا ہوتا ہے یتیم کے سر پر، اس طریقے سے دل رحمی اور شفقت کے ساتھ حمیدہ کے سر پر ہاتھ پھراتے تھے. حمیدہ نے پوچھا بابا چچا حسین، آپ جو ہے میرے سر پر اس طرح ہاتھ کیوں پھراتے ہو جس طرح ایک انسان کوئی یتیم بچے کے اوپر ہاتھ پھراتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام دلاسا دلا رہے تھے، امام حسین سکون دلا رہے تھے. بچی سمجھ گئی. امام نے کہا تمہارے بابا شہید ہو گئے، اگر تمہارے بابا نہیں ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہے. مضمون الکلام اور شاہد الحال یہ ہے. بچی چیخ چلانا شروع کی، وا ابتا وا مسلمہ وا قتیلا. جناب مسلم بن عقیل کے خیمے میں گریہ ازاری شروع ہوئی. امام حسین علیہ السلام کا مسیرہ چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو حر نے گھیرا، لیکن امام حسین علیہ السلام راستہ کوفے کی طرف اختیار کر رہے تھے، حر نے جانے نہیں دیا. پھر بعد میں امام حسین نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور یہاں پر زہیر ابن القین نے کہا یا ابا عبداللہ، ہم یہ لشکر کو ختم کر سکتے ہیں، آپ بس اجازت دے دے. امام حسین نے کہا ما کنت لیبدأہم بالقتال، میں کبھی بھی جنگ شروع نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں شروع کروں گا. یعنی ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، تمہیں پتہ ہے آپ کن فیکن کے حامل ہو، ولایت تکوینیہ کے حامل ہو، تمہیں علم ہے اگر تم یہ لشکر کو ختم کر دو گے سکینہ یتیم نہیں ہوگی، سکینہ کو تماچے نہیں ملے گے، علی اکبر شہید نہیں ہوگے، شہزادہ علی اصغر کے گلے میں تیر نہیں آئے گا. یا ابا عبداللہ تم ان کو ختم کر دو. نہیں، امام حسین علیہ السلام ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. امام حسین پرنسپل بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، سچائی بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردی کا عمل کبھی نہیں کر سکتے. پھر بعد میں زہیر نے کہا ٹھیک ہے ہم راستہ سامنے چلتے ہیں. امام حسین ایک جگہ پہنچتے ہیں، کہا یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا یہ جگہ کا نام اونٹ کا ذبح ہونا. امام حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بک من العقر، اے خدا میں اس طرح جسے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے سے تیرے سے پناہ مانگتا ہوں. اور اس طرح راستے چلتا رہے یہاں تک کہ ذوالجناح رک جاتے ہیں. امام حسین نے کہا یا قوم اسم هذه الارض، اے قوم یہ زمین کا نام کیا ہے؟ قال زہیر علیہ السلام، زہیر بن القین کہتے ہیں الطف یعنی شاطئ الفرات، یعنی نہر کا کنارہ ہے، طف ہے. امام حسین نے کہا
اہلہا اسم غیر ھذا، کیا کوئی دوسرا نام ہے اس جگہ کا؟ زہیر نے کہا تسمى کربلا فعند ذلك تنفس الصعدا، جب زہیر نے کہا یہ زمین کا نام کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام نے لمبی سانس لی اور کہا ارض کرب و بلا، یہ زمین جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کی زمین ہے۔ ہاں عزادارو، یہاں پہ جو بھی نبی گزرا پریشانی ہوئی، غمناک حالت ہوئی، آدم علیہ السلام کو غمناک حالت ملی، نوح یہاں پر غمناک ہوئے، ابراہیم شدید غمناک ہوئے، رسول امیر المومنین سلام اللہ علیہ غم کی حالت میں ہوئے۔ امام حسین نے کہا انزلوا ہا ہنا مناخ رکابنا، بس یہاں پر ہم خیمے نصب کرتے ہیں، یہاں پر ہمارے جو رکابیں اترے گی، ہا ہنا تسفک دماؤنا، یہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے، ہا ہنا واللہ تہتک حریمنا، یہاں پر ہماری عورتوں کی چادریں چھینی جائے گی، عورتوں کو اسیروں میں لیا جائے گا، عورتوں کو تازیانے مارے جائیں گے، یہاں پر جو ہے ہماری عورتیں اسیری میں لی جائے گی، ہا ہنا واللہ تقتل رجالنا، یہاں پر ہمارے مرد مارے جائیں گے۔ ہاں عزادارو، دیکھیں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، مرد کو تو کیا مرد کے لفظ میں استعمال کیا، قتل کیے جائیں گے، شہید ہوگے، لیکن بچوں کے بارے میں امام نے کیا لفظ استعمال کیا، ہا ہنا تذبح اطفالنا، ہمارے یہاں بچے ذبح کیے جائیں گے، و اصغرا و مصیبتا و حسینا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عظم الله أجورنا وأجوركم